یہ جو مینٹور ہے، یہ جو مربی ہوتا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے؟ یہ انسان کی زندگی میں ضروری ہوتا کیوں ہے؟ اور کیا دین میں یہ ایسا مینٹور ہونا ہر بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ اور بڑی غلطی کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ڈاؤٹس کو شیئر کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اسپیکرز تو ہوتے ہیں، اسکالر نہیں ہوتے. شیخ پلیز اس بارے میں اور تھوڑی سی بات کریں گے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ جو ہمارے ائمہ ہیں، مساجد کے جو امام ہوتے ہیں، عام مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد میں مثال کے طور پہ، پاکستان میں 90% ان میں سے کوالیفائڈ نہیں ہوتے مینٹور بننے کے لیے. تو یہ صحیح ہوگا کہ لوگ ایتھیسٹ کیسے ہوتے ہیں جی، اور وہ چیزیں جو ایتھیزم کی طرف یا لبرلزم کی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی ہیں، ان میں کچھ چیزیں بڑے وائڈ اسپریڈ کچھ جملے بھی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے. السلام علیکم، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں کہ انسان ایسا فیل کرتا ہے کہ اس نے زندگی کچھ نہ کچھ پلان کی ہوتی ہے، اپنے اعتبار سے اس نے کچھ سوچا ہوتا ہے کہ میں یوں کروں گا، ایک سٹیپ لوں گا، آگے جاؤں گا، پھر یوں کروں گا. کبھی کبھی وہ پلان لمبا ہوتا ہے، کبھی پلان چھوٹا ہوتا ہے. لیکن کچھ مواقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جس کو شاید گورے کہتے ہیں کہ مڈ لائف کرائسس ہوتے ہیں، کہ اس میں انسان سوچتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر بھی رہا ہوں، مطلب میں کسی سے پوچھ لوں یہ جو میں جس رستے پہ چل رہا ہوں یہ رستہ صحیح ہے کہ نہیں. ان مواقعوں پر اگر اللہ تعالیٰ بندے کا تعارف کسی ایسی شخصیت سے کروا دیں کہ جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو صحیح رستے پر چلا دے، تو یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہوتی ہے. آج آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ بیکاز آپ لوگوں کو پتہ ہے ہماری یہ جو پوڈ کاسٹ کی سیریز ہے اس میں ہم لوگ مختلف گیسٹس کو بلاتے رہتے ہیں. آج آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ بیکاز میرے مینٹور، میں جب زندگی میں کسی ایسے ہی موقع پر تھا کہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا تھا، اٹ واز آئیدر میک اور بریک، یا میں نے ادھر جانا تھا تو ہو سکتا ہے کہ میں بریک ہو جاتا، اور انہوں نے مجھے پکڑ کے جب ادھر چلا دیا تو الحمدللہ ناؤ آئی فیل لائک آئی ہیو اے مینٹور ان مائی لائف. کہ کبھی میں اداس ہوں تو ان کے پاس جا سکتا ہوں، کبھی مجھے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے تو میں ان کے پاس جا سکتا ہوں، کبھی کسی مسئلے میں مجھے ہیلپ چاہیے تو میں ان کے پاس جا سکتا ہوں. الحمدللہ وی ہیو شیخ عبدالجبار بلال حفظ اللہ ود اس. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں اسد بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کبھی آپ اداس ہوں ہمارے پاس آئیں، چنا چاٹ کھلائیں گے. کبھی کوئی مشکل ہو آپ ہمارے پاس آئیں، کوئی ہوٹل کی چائے پلائیں گے. تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور. شیخ یہی تو آپ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں. آئی فیل لائک واللہ دس از ٹرو کہ نا بہت سارے جو ریلیجیس فگرز ہوتے ہیں نا، بندہ ان کے پاس جاتا ہے کسی عالم دین کے پاس تو وہ اتنی سیریس ہو کے بات سنتے رہتے ہیں اور پھر جواب بھی بالکل سیریس ہو کے دیتے ہیں. میں آپ کے پاس بہت دفعہ آتا ہوں تو میں بالکل سیریس بات کرتا ہوں تو آپ آگے سے اس کا اسی طرح سے چنا چاٹ والا جواب دیتے ہیں نا تو مزہ آ جاتا ہے، ساری ٹینشن ایک طرف ہو جاتی ہے. آپ کو سلامت رکھیں اسد بھائی، خیریت سے یا عافیت سے رکھیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے نا یہ چیزیں بندے کے لیے اس کی تقدیر کا ایک حصہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ہی بلیسنگ ہوتی ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا نا کہ آئدر میک اٹ اور بریک اٹ، تو اس میں اصل میں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو نا سبب بنا دیتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو سبب بناتے ہیں نا تو ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت ہی ایسی پرسنالٹی ہو کہ جس کا کوئی مقام و مرتبہ، نام یا اس کا ایکسپیرینس یا کچھ بھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے پلانس ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اس شخص کے ذریعے سے کہ جو چور تھا، اس کی ایک بات سے اتنی استقامت دے دی ان کو. اگرچہ پہلے وہ بھی استقامت پر ہی تھے لیکن اس نے تو بالکل ان کو ایک گویا پہاڑ بنا دیا. تو بہرحال اسی طرح سے ہم ایک دوسرے سے الحمدللہ خیر لیتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی اصل میں احسان اور فضل ہے کہ کسی کی بات کسی کے لیے نفع مند ثابت ہو جائے. تو الحمدللہ یہ تو بات ہے کہ سیکھتے رہتے ہیں، ہم آپ سے سیکھتے ہیں. اللہ اکبر. آئی ڈونٹ نو وہ کیسے ہوتا ہے. اچھا شیخ، یہ دیکھیں آج نا آئی واز ایکسائٹیڈ بیکاز میں چاہتا تھا کہ ہم اپنی پرانی باتیں بھی کریں کہ کس طرح سے میرا آپ سے انٹروڈکشن ہوا. اور ویسے پہلے یہ بھی بات کر لیں کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ پہ نا بندش تھی. جی ہاں، یہ وہ بڑی مشکل سے بندش ٹوٹی ہیں. جی ہم بہت دفعہ اکٹھے بیٹھے، بلکہ ہم نے 2-3 پوڈ کاسٹ ریکارڈ بھی کی تھی. وہ پتہ نہیں پبلش نہیں ہوئی میرے خیال سے. وہ پبلش نہیں ہو سکی. وہ بھی کہیں پڑی ہوں گی گوگل ڈرائیو، لیکن وہ اس کا ٹاپک بڑا اہم تھا، خاص طور پہ وہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے تھی کہ اگر آپ یونیورسٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کیسے آپ کو کیا کرنا چاہیے. اچھی تھی، وہ ہم تلاش کریں گے انشاءاللہ، امید ہے مل جائے. نہیں وہ میرے تو یوٹیوب میں نا ان لسٹڈ کر کے وہ حمزہ بھائی نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ میرے پاس لنک اس کا پڑا ہے، بس وہ ڈالنی ہے. اچھا یار پھر تو ڈالنی چاہیے. چلیں وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اب پتہ نہیں اس وقت ہم نے 2 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو نا. 2 سال سے زیادہ ہو گئے. ہاں تو دوست پتہ نہیں اس وقت میں نے کیسی باتیں کی ہوں گی. ہاں نہیں، اچھی باتیں تھیں. اچھا الحمدللہ. اچھا شیخ، آج سے کافی سال پہلے جب میں نے بیچلرز کرنا تھا اصول الدین میں،
تو مجھے پتہ نہیں تھا. میں نے FSC کی, FSC کے بعد میں نے تعلیم القرآن کیا الہدا سے, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا. مسجد توحید میں G10 4 میں فجر کی نماز ہوئی, میں اور میرے والد صاحب, تو ڈاکٹر سہیل حسن صاحب حفظ اللہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ آپ بھی بیٹھے تھے. تو ہم دونوں گئے, ابو نے کہا کہ جی یہ میرا بیٹا جو ہے یہ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. شیخ اس وقت لائک ایک مینٹور جو ہے, جب ان کے پاس کوئی ایسا بندہ آتا ہے, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی یور اسٹوڈنٹ اور میں آپ سے سیکھوں گا. ایک ٹیچر ایسے ہی کسی انسیڈنٹ کو کیسے دیکھتا ہے, یعنی کہ اس وقت آپ کی کیا صورت ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ اصل میں یہ ساری باتیں نا ہمیشہ جب بھی کوئی شخص کر رہا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی خاطر, اللہ تعالیٰ کی خاطر, یہ لفظ بہت اہم ہے. آپ دعویٰ میں مشغول ہیں, آپ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی خیر کا کام کر رہے ہیں نا, اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں نا, تو پھر آپ کو اس کرنے کے دوران ایسا کبھی آپ نے کوئی ٹارگٹ ایسا سیٹ نہیں کیا ہوتا کہ یار کوئی بندہ ایسا آئے اور یہ آ کے میرے سامنے کہے یا کچھ بھی ایسا ہو. لیکن جب کبھی آپ کی ایسی کسی بھی ایفرٹ کے نتیجے میں کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو آ کے کہتا ہے کہ آپ کی میں نے یہ بات سنی یا آپ کا فلاں لیکچر میں نے سنا اور میں کنونسڈ ہو گیا اور میں نے یہ خیر کا کام کرنا شروع کر دیا, تو پھر یہ ایک ہے بشرا عاجل للمؤمن, ایک مومن کے لیے ایک جلدی ملنے والی ایک خوشخبری ہے, اس کو دنیا میں ملنے والی خوشخبری ہوتی ہے. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آپ کے سلسلے میں بھی, جیسے کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی کچھ اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب آپ آئے بعد میں رمضان گزرنے کے بعد, کیونکہ رمضان کے آخری خاص طور پہ جو وہ دروس تھے نا, تو اس میں نے اس پر بہت زیادہ ایمفسائز کیا تھا کہ آپ لوگ اگر آپ کے گھر میں ایک سے زیادہ بچے ہیں, ایک سے زیادہ خاص طور پر لوگ موجود ہیں, تو آپ کسی ایک کو تو کم از کم اس ریلیجن کے لیے, دین کے لیے, اس کی تعلیم کے لیے آپ کو وقف کرنا چاہیے. تو اس میں جب بعد میں آپ لوگ آئے نا, آپ کے والد صاحب آئے, مجھے اچھی طرح ابھی بھی وہ منظر بھی یاد ہے, جگہ بھی یاد ہے اور وقت یاد ہے کہ کہاں پہ ہم کھڑے تھے. مجھے بھی یاد ہے. تو میں نے کہا کہ یار ایک نوجوان ہیں, ابھی بھی مسیں بھیگی ہیں ان کی, یعنی ابھی بھی مسیں بھیگی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نیا نیا چہرے پہ نا داڑھی مونچھ آنا شروع ہوئی ہے. تو اب وہ ماشاءاللہ اس پہ اس قدر ایکسائٹیڈ ہیں کہ انہوں نے اسلامک یونیورسٹی کو جوائن کرنا ہے اور اس کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اور اس میں زیادہ جو بات یاد رہے گی اور جو بڑی اچھی تھی, بڑے مزے کی بات تھی, وہ یہ تھا کہ آپ کے والد صاحب نے کہا کہ یہ نا, آپ کے والد صاحب ویسے ہی ماشاءاللہ مسکراتے اتنے پیارے ہیں, وہ کوئی عام بھی بات کر رہے ہیں نا, تو تب بھی ان کی مسکراہٹ ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے ایسا کہ بہت بڑی بات ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خیر پر سلامت رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کو بہت ہی زیادہ خیر دیں اور آپ کو ان کے لیے خیر کا باعث بنائیں, لمبی عمر دیں ان کو, صحت سلامتی عافیت والی, آپ کی والدہ محترمہ کو بھی اور سب کو. تو انہوں نے جب یہ کہا نا کہ شیخ صاحب ایک اور بات ہے, ایسے مسکراتے ہوئے نا جیسا ان کا انداز ہوتا ہے, شیخ صاحب ایک اور بات ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ کہ یہ اسد نے خود فیصلہ کیا ہے. جی میں نے کہا یہ ہوئی نا بات. تو وہ الحمدللہ مجھے یاد ہے. اچھا پھر ایسے بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس, فیصلہ کرتے ہیں, لیکن سبحان اللہ آگے توفیق کا مل جانا اور ملے رہنا اور بندے کے اسے قبول کر لینا اور قبول کیے رکھنا, یہ پھر الگ ایک ایسی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی جو کسی کسی کو ملتی ہے. تو الحمدللہ آپ اس طرف آئے اور پھر اس کے بعد وہ مراحل طے کرتے کرتے آپ الہدا کے بعد پھر الحمدللہ اس میں ابھی آپ جو آپ کی خدمات ہیں, اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور سلامتی کی لمبی عمر دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ہادی اور مہدی بنائیں لوگوں کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی بینیفیشل نالج دیں کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں اور آپ کے عمل میں بہتری, اور یہی دعائیں ہمارے لیے ہم سب کے لیے بھی ہیں. آمین آمین. شیخ یہ جو مجھے جب آپ ملے نا, تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں. مجھے تھا کہ آپ نے مجھے گائیڈ کر دیا, اور وقت کے ساتھ چلتے چلتے پھر ہم نے ایک سفر کیا, اور اس سفر میں چیزیں اور کھل کے سامنے آئی نا. میری لائف میں نے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا, اور وہ بھی ایک مونوٹنس سی روٹین بن گئی تھی. میں اس میں بھی ایسے فیل کرتا تھا کہ میں شاید اسٹک ہو گیا ہوں. اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک سفر کیا جس کی ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہ کہ یہ جو مینٹور ہے, یہ جو مربی ہوتا ہے, یہ اس کی ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے, یہ انسان کی زندگی میں ضروری ہوتا کیوں ہے, اور کیا دین میں یہ ایسا مینٹور ہونا ہر بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ اصل میں یہ واقعی ہر بندے کے لیے نا ضروری نہیں, بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں یا کم از کم فوائد میں کمی ہوتی ہے. یہ کہ ہوتا کون ہے یہ مینٹور؟ جی میں بتاتا ہوں. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور پرپز لیس پیدا نہیں کیا. بالکل ایک پرپز دیا, اس پرپز کو اچیو کیسے کرنا یہ بھی بتایا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے شروع کیے. ایک سلسلہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں سے کتابیں
نازل کی، وحی نازل کی، گائیڈنس نازل کی. دوسرا سلسلہ یہ تھا کہ اس گائیڈنس کو کن لوگوں پر نازل کیا جائے، اس کے لیے بہت خاص لوگ چنے گئے، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ، مختلف زبانوں کے لوگ، جن کو ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، اور وہ سیدھی راہ پر چل سکیں اور وہ ایک سکسیسفل یہ زندگی اور وہ زندگی بھی حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. عام طور پر ہم تعلیمات تو لے لیتے ہیں کتاب و سنت سے اور اس طرف چل بھی پڑتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم وہ جو انبیاء و رسل والا ایک پارٹ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ ہوتے ہیں، ہم ان میں کمزوری اختیار کرتے ہیں. یا کبھی کبھی ان کو اگر ہم ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا بھی ہے تو اتنا ہوتا ہے کہ جب ان سے ہم پڑھ رہے ہوں تو ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ادب و احترام، عزت، اس کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے اور بس، اس کے علاوہ زیادہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو انبیاء و رسل ہیں، اور انبیاء و رسل کے بعد مینٹور کون ہو سکتا ہے؟ بہترین مینٹور وہ ہو سکتا ہے جو کہ جس کے پاس جتنا علم ہو اور جس قدر اس کے علم کے ساتھ اس کی وابستگی اور کسی خاص چیز میں اس کی مہارت ہو، تو اس میں بہترین مینٹور ہو سکتا ہے. بنیادی اس کے لیے چیز ہونا وہ ضروری یہ ہے، خاص طور پہ دینی اعتبار سے، دینی پرسپیکٹو سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں جی. تو اس کے پاس دین کا نالج ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو ایسا مینٹور آپ کو لانگ ٹرم میں نقصان زیادہ پہنچائے گا، فائدہ کم دے گا، اس لیے کہ اس کو بہت ساری باتوں کا وہ علم نہیں ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، اور وہ اپنی طرف سے بات کرے گا یا لوگوں کی ایکسپیرینس سے بات کرے گا تو وہ اس پر قائم نہیں رہے گا. تو مینٹور وہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم سے نواز رکھا، اور اسے معلوم ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ امانت ہے، اور اس امانت کو کس طرح سے میں نے نبھانا ہے اس کا کچھ اس کو خیال ہو. اس کو مینٹور کہتے ہیں اور مرشد کہتے ہیں. تو اس میں ایک شرط یہ بھی ہوگی کہ میرے خیال سے کہ مینٹور جو ہے وہ ہونا چاہیے جو آپ کی ذاتی زندگی کو جانتا ہو اور جو آپ کو ٹائم دے سکے. میری خواہش ہے، سعودیہ کے بہت سارے علماء، میرا دل چاہتا ہے وہ میرے مینٹور ہو، نہیں ہو سکتے. جی ایسے ہی ہے. اصل میں آپ مینٹور کے یہ جو مینٹور کے ہم ٹرم یوز کر رہے ہیں نا، اس کو جتنا آپ واسٹ کر لیں اور جتنا کسی ایک اسپیسیفک ایریا میں آپ اس کو لمیٹڈ کر دیں، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. اگر تو آپ یہ کہیں کہ سیکھنا سکھانا یہ ایک الگ چیز ہے، سیکھنے سکھانے میں پھر کسی کے ساتھ وابستگی ایسی ہو کہ ہم اس کے ساتھ ہر بات کھل کے ڈسکس کر لیں، یہ سب ہو بھی نہیں سکتے، کیے بھی نہیں جا سکتے. نہ وقت اس کی اجازت دیتا ہے، نہ بندے کے جو سرکمسٹینسز ہوتے ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ بندے کے احوال جو اس کے اوپر مختلف انداز میں ہوتے ہیں، اور ہر بندے تک بندے کی اپروچ بھی نہیں ہوتی، ہر بندے کی طبیعت مزاج بھی ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے واقعی مینٹور آپ یہ کہہ لیں یا مرشد کہہ لیں کہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اگر پہلے نہیں بھی جانتا تو ظاہر جو چیز آپ ڈسکس کریں گے جا کے تو وہ جان لے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور اسی طرح آپ نے یہ الاؤ کیا کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتا ہے، ان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، تو کوئی شخص ان کے پاس آ کر اپنے مسئلے کو اس طرح سے ڈسکس کرے کہ اگر اس میں کسی کی ظاہری طور پر غیبت بھی ہو رہی ہو تو اس کا بھی جواز ہے. یعنی کہ وہ معاملات کھل کے بیان کرے. اگر کھل کے بیان نہیں کرے گا تو وہ کیسے اپنا جو مشکل ہے وہ حل کیسے کروائے گا، علاج کیسے کروائے گا. تو اس لیے جس طرح سے ڈاکٹر کے پاس ہم لوگ کبھی کبھی سطر بھی کھولنا ہمیں پڑتا ہے، اسی طرح سے کسی بھی ایسے شخص کے پاس جیسے ہم نے فتویٰ لینا ہے، رہنمائی لینی ہے علم کی بنیاد پر، تو اس کے پاس یہ باتیں بھی کبھی کھول کے کرنا پڑتی ہیں. اور اس کو کھول کے کرنے میں اگر کسی کا نام بھی ایسے آ رہا ہے تو اس میں اسلام نے کوئی حرج نہیں رکھا. سو آپ کو مینٹور کی جو مینٹور کا جو کوالیفائنگ کرائٹیریا ہے، کوالیفیکیشن کرائٹیریا ہے، وہ تھوڑا سخت ہے. پہلے جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یار یہ بندہ میرا مینٹور ہو سکتا ہے، تو آپ پھر اب ان کو اپروچ کیسے کریں؟ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ میں اب ان کو کیسے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے اس نے لیکچر دیا، اب وہ لیکچر آپ کو بڑا اچھا لگ گیا، اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنا مسئلہ ان سے جا کے ڈسکس کروں، لیکن لوگ نہیں کر پاتے، تو وہ کیسے جائے؟ اسد بھائی اس میں نا دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ خاص کسی ایک مشکل سے کنیکٹڈ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کسی ایک بندے کا ایک ہی لیکچر آپ نے سنا اور آپ کو یہ لگا کہ یہ اس مشکل کے لیے زیادہ ریلیونٹ مجھے لگ رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا علمی بیک گراؤنڈ اور اس کا کام اور اس کا ایکسپیرینس وہ زیادہ اس میں ہے، تو اس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. لیکن اصل میں اس معاملے میں بھی ہمیں تھوڑا سا خود کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، جیسے ہم باقی چیزوں میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم نے کوئی ایسی چیز لینی ہو، کوئی ایسا پیکیج لینا ہو، کوئی ایسا گھر لینا ہو، کوئی ایسی جاب یا کوئی بھی ایسی چیز اپنے لیے پسند کرنی ہو، اختیار کرنی ہو جو کہ زندگی بھر ہمارے ساتھ چلنے والی ہو،
یا ایک بہت لمبے عرصے تک چلنے والی ہو تو ہم اس کے بارے میں ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہم ایسے ہی آنکھیں بند کر کے یا ایسے ہی ایک آدھ نظر ڈال کے چیزوں کو نہیں لیتے ہیں. بالکل بھی نہیں ہم لیتے، تو پوری بالکل طرح بھی سے نہیں اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں, پوری تسلی کرتے ہیں, اور اس کے بعد جا کر پھر ہم اس کو اپنے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. مینٹور کا ہونا بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اصل میں. بلکہ ابھی پچھلے ہفتے ہماری ایک پوڈ کاسٹ تھی, حسام بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس کا سبب صرف ایک چیز, ایک شخص ہمارے پاس آیا, اس کا کویشچن تھا جو کہ بہت سارے لوگوں کا کویشچن تھا, اس کے اوپر تھی پوڈ کاسٹ. صحیح ہے. اور آپ کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوگا کہ اس لیے کہ آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں. وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ یوتھ میں جب کوئی ایسا ڈاؤٹ ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے, دل میں کوئی ایسا شک و شبہ آتا ہے نا, اگر تو وہ کسی سے اسکالر سے ڈسکس کر لیں تو وہ اس سے نجات پا جاتے ہیں ہم تو. بالکل ایسا. لیکن بہت بڑی ایک میجورٹی اسٹوڈنٹس کی, یوتھ کی ایسی ہے کہ وہ ڈسکس کرنے کا حوصلہ ہی نہیں پاتے ہیں. اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اگر میں کسی کے پاس جا کے میں نے کوئی ایسا مسئلہ ڈسکس کیا تو وہ کیا کہیں گے میرے بارے میں, اچھا میں ایسا ہوں. یا پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ ناراضی نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے شیخ, آپ نے جیسے کہا نا کچھ تھوڑا بہت لمیٹڈ سا جو ہمارا ایکسپوجر ہے الہدا میں, وہ یہ ہے کہ یہ بات بھی صحیح ہے. دوسرا شیخ, اسٹوڈنٹس اب لیزی بھی بہت ہیں, جی کرنا وہ انٹرسٹیڈ بھی نہیں ہے اس معاملے میں, خاص طور پہ اس معاملے میں وہ سارا کچھ نا تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں. جی, اور میں نے جنت میں جانا تو جانا ہی جانا ہے. جی. تو یہ باتیں نا, یہ میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ باتیں کہ مثال کے طور پہ نا یہ ایک زمانے میں بڑی اچھی لگتی تھی کسی کا یہ کہنا کہ جی اصل میں تو سوال اس لیے نہیں کرتا کہ یہ مولوی مجھے مار دیں گے. اور بھئی آپ کو مارنے کے لیے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, نہ ہی فالتو گولیاں پڑی ہوئی ہیں کہ ہم آپ کو ہی مارتے رہیں. ہیں بھی مہنگی, ہاں گولیاں ہیں بھی مہنگی, آپ پہ ضائع کرتے رہیں. تو آپ آگے سوال پوچھیں. اب شیخ آج کی بات ہے, میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا, ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹس ان دا کلاس, 100 سے زیادہ کی کلاس ہے, آ کے مجھے کہتا ہے, میں نے پھر ہر دفعہ ہی ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ بھائی جان آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ آگے سوال کریں. آج آگے آپ کافی عرصے کے بعد, اب 8واں مہینہ چل رہا ہے کورس کا, 1 سال کا جو کورس ہوتا ہے, اس میں آ کے مجھے کہتا ہے کہ اسد بھائی سچی بات یہ ہے کہ مجھے نا یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اگر اتنے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ عبادت کرو. یعنی کہ میں نماز پڑھوں, 5 وقت کی نماز پڑھوں, ٹائم پہ پڑھوں, نہ بھی پڑھوں تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے, مجھے جنت میں ویسے ہی ڈال دیں, یا مجھے پیدا ہی کیوں کیا. تو یہ پھر ہم نے 1 گھنٹہ لگا کے ڈسکس کیا. جب وہ آیا تھا اس کے تب چلنے کا طریقہ اور جب وہ گیا اس کے چلنے کا طریقہ فرق تھا. یعنی کہ پورا کورس ایک طرف, 1 گھنٹے کی ڈسکشن ایک طرف. وہ راجہ ضیاء اللہ کو اس دن کہہ رہے تھے, وہ آپ نے وہ والی گیدرنگ مس کر دیا, وہ حج والی ٹریننگ پہ گئے تھے نا, وہ اس دن کہہ رہے تھے کہ میں مینا میں تھا تو وہاں پہ ایک بچہ میرے پاس آیا, اس کے گھر والے لے کر آئے, اور وہ کہتا ہے کہ میں ایتھسٹ ہوں. کہتے کہ ہم کوئی 5-6 گھنٹے بیٹھے رہے اور 5ویں-6 گھنٹے میں وہ رونے لگ گیا اور کہتا ہے ضیاء بھائی مجھے کلمہ پڑھائیں, آئی وانٹ ٹو بیکم اے مسلم. تو اپنے اندر ہی ڈاؤٹس رکھتے ہیں نا, وہی بات ہے کہ آگے لے کر نہیں جاتے. اور دوسرے ایک اور بڑی غلطی کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ڈاؤٹس کو شیئر کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اسپیکرز تو ہوتے ہیں, اسکالر نہیں ہوتے. شیخ پلیز اس بارے میں اور تھوڑی سی بات کریں کہ واٹ ڈز دیٹ مین. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے کوئی ایسا مسئلہ, کوئی ایسی ڈسکشن جو کہ ریلیٹ کرتی ہے کسی خاص طور پر کسی ڈومین آف نالج, شرعی ایسی کسی ڈومین کے ساتھ جس میں کچھ چیزیں ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں واقعی فتوے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم لوگ ایسے کسی شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جس کی تقریر سن کے ہم متاثر ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, تو تقریر بھی اگرچہ بندے پر اثر کرتی ہے. ہمارے یہاں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مینٹرشپ کے لیے یا اس طرح کی چیز یا کسی چیز کے فتویٰ کے لیے ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن دین کا علم نہیں ہوتا ان کے پاس. اب اس کی وجہ سے ان کے اندر جو خرابی ہوتی ہے نا, پوچھنے والے میں بھی اور بتانے والے میں بھی, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ حدیث میں بیان کیا ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کو جو آسمانوں سے نازل کیا گیا, اس کو ایسے ہی لوگوں کے دلوں سے چھین کے نکال نہیں لیں گے, ایسے کھینچ نہیں لیں گے, بلکہ علم اٹھے گا علماء کے اٹھنے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے علم کو علماء کے ساتھ منسلک کیا, بلکہ کتابیں ابھی بھی موجود ہیں اور پہلے سے کہیں زیادہ موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ علم وہ ہے, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ سورہ عنکبوت کی 49 آیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ سینوں میں بیٹھنے والا علم ہے. اب سینوں میں کیسے بیٹھے گا؟ سینوں میں علم کا بیٹھنا کیا ہے؟ آپ نے قرآن پڑھا, آپ نے سننا کو اسٹڈی کیا, سیکھا. آپ نے قرآن کو پڑھنے میں آپ نے جو اپنے اساتذہ سے سیکھا, اس کے بعد پھر آپ کا اپنا تدبر, فہم اور علم کی باقی سب چیزیں
تو پھر اس میں جو آپ کے دل میں ان تمام چیزوں کی روشنی میں جو چیز پیدا ہوتی ہے نا، یہ ہے آیات، یہ ہے فقہ، یہ ہے فہم، یہ ہے استنباط، استدلال کو جو اس سے پیدا ہوتا ہے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء اٹھ جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے جو کہ جہال ہوں گے، جاہل نہیں، جاہل بھی نہیں. جہال بہت زیادہ. اب یہ جہال کس چیز کے میں ہوں گے؟ حالانکہ اگر وہ لیڈر اس کو لوگوں نے بنا لیا تو اس میں کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ہوگی نا. خاص طور پہ بات کرنا تو اس کو بہت ہی اچھا آتا ہوگا، اور اس کو وہ چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا دنیاوی اعتبار سے بڑا اچھا آتا ہوگا. تو وہ اس کو بنا لیں گے، لیکن دینی اعتبار سے وہ بندہ لا علم ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے اگلا خطرناک مرحلہ ہوگا کہ فسئلوا، ایسے لیڈر سے لوگ اپنے شرعی مسئلے ڈسکس کریں گے، سوالات کریں گے. فضلوا واضلوا، یہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی اسپیسیفک فیلڈ ہے، کوئی بندہ وہ کہتا ہے کہ یار کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس میرے چل رہے ہیں، تو میں نے کسی ایسے بندے سے بات کرنی ہے سائیکالوجی جس نے پڑھی ہوئی ہے، یا کچھ ایسا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ رہا ہے کسی نہ کسی دور میں، اس سے اگر وہ ڈسکس کر لیتا ہے تھوڑا بہت اپنا معاملہ، تو کوئی بات نہیں ہے. جہاں پہ آتی ہے کوئی شرعی ایسی رہنمائی جہاں پہ فتوے کی ضرورت ہے، یعنی آپ یہ کر لیں یا آپ یہ نہ کریں، یا آپ کے لیے یہ جائز ہے آپ کے لیے یہ ناجائز ہے، اس کے لیے تو اسکالر ہی ہونا چاہیے. اور ہمارے لوگوں کے زیادہ تر جو مسائل ہوتے ہیں وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور یہ ہونے بھی چاہیے نا. آپ نے جب فتوے کا لفظ یوز کیا نا، تو شاید سننے والوں کو بہت بڑی کوئی چیز لگ رہی ہو، یعنی کہ انسان کو ہر چیز میں ہی ڈیسیجن چاہیے ہوتا ہے نا. یہ بزنس کروں نہ کروں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یعنی کہ ایک تو اصل میں اس ڈیسیجن کی ایک تو صورت یہ ہے نا کہ آپ کے پاس ساری چیزیں جائز اور حلال ہیں، جی آپ صرف اور صرف چوز کرنا چاہتے ہیں 3-4 چیزوں میں ایک، یہ ایک الگ بات ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں تو آپ کسی بھی دنیا دار بندے کے پاس جائیں، فیلڈ ایکسپرٹ سے آپ مشورہ کریں گے. لیکن جہاں پہ یہ کہ یار یہ اور یہ ہے، اس میں یہ 2-3 چیزیں ایسی لگ رہی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شرعی طور پر نا میرے لیے جائز نہیں ہے. اب یہاں پر پھر وہ مشورے کے لیے اگر کسی ایسے بندے کے پاس جائے گا جس کو دنیاوی علم تو ہے، وہ معاملہ پھر اس کا خراب ہوگا. مجھے یاد آ گیا، ہم بلو ایریا میں نے آپ کو ایک دفعہ کال کی، آپ کہہ رہے تھے میں ادھر ہی آ رہا ہوں، تو ہم بلو ایریا میں سیور پہ بیٹھے تھے، پتہ نہیں اب آپ کو یاد ہے کہ نہیں. شیخ اگر آپ اس وقت اجازت دے دیتے نا، تو ابھی میرے پاس لینڈ کروزر نہیں ہوتی، پتہ نہیں میں ہوائی جہازوں میں پھیر رہا ہوتا. وہ کیا تھا کہ میں ایک کمپنی میں جاب کر رہا تھا، اور وہ اس کمپنی کا ڈیٹا بہت ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ تھا اور بہت ہی زیادہ مہنگا بکنے والا تھا. تو میرے پاس ایک بزنس پروپوزل یہ آیا کہ یار تم اس اچھی پوزیشن پہ ہو، تو میرے پاس اس ڈیٹا کی ایکسیس ہے، تو تم یہ ڈیٹا صرف ہمارے ساتھ شیئر کر لو، 50% کے پارٹنر بن جاؤ، ہم کال سینٹر رن کریں گے، لیڈز ساری خود کریں گے، تم نے صرف ڈیٹا کی ایکسیس دینی ہے. اچھا میں نے تھوڑا ایچ آر کی پالیسیز وغیرہ میں بھی دیکھا، تھوڑا وہ دل میں آئی بات کہ یار دیکھ لیتے ہیں کر لیتے ہیں. وہ پھر آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ نہیں دیکھیں نا، اس وقت بھی میک اور بریک ہی تھا. میرے پاس کچھ نہ ہوتا، میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جاننے والے ہیں، وہ خود سے ہی نا اپنے دماغ میں ہی لاجک بنا کے اپنے دماغ میں ہی آنسر بھی دے دیتے ہیں، اور اپنی آخرت ساری اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے اصل میں. شیطان یہی کرتا ہے، بندے کو نا ایسے گناہ نہیں کرواتا، پہلے اس کو جائز کرواتا ہے، اس کی دلیلیں اس کو سجاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں. آخر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار، گناہ ہو جائے گا تو بعد میں توبہ کر لیں گے، زندگی پڑی ہوئی ہے. صحیح بات. اچھا اس میں ایک اور بات شیخ، وہ یہ ہے کہ جو مینٹورشپ ہے نا، اٹس اے ویری پرائیویٹ اینڈ اے ویری سیکریٹ اسپیس. آپ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ بہت زیادہ، یہ میں بس ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. بہت سارے لوگ نا کبھی کبھی اس وجہ سے بھی وہ شیئر نہیں کر رہے ہوتے چیزیں کہ مجھے خود اپنا کچھ نہ کچھ پردہ اٹھانا پڑے گا، کچھ چیز ایسی بتانی پڑے گی. کسی بھی مینٹور میں اگر یہ بات ہے نا کہ وہ کسی کی پرائیویسی کو ایکسپلائٹ کرے گا، وہ بریک کر رہا ہے، کسی کی پرائیویسی کو کسی جگہ پہ وہ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے کسی بھی طرح سے، تو یہ تو مینٹور بننے کے قابل نہیں ہے. یہ تو امانت کی باتیں ہیں. سیکشول بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری خواتین یعنی سیکشول. آپ دیکھیں نا، سیکشول کوئی بھی ایسی ہراسمنٹ ہو یا کوئی بھی ایسے ایشوز ہوں، وہ چھوٹی چیزیں ہیں. عقیدہ یعنی ایک آپ یہ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں کہ ایک وہ بچہ جو ایک ریلیجیس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایتھیسٹ ہو چکا ہے جی، وہ آپ کے سامنے آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. اب اس کا اگر یہ چیز اس کی ڈسکلوز ہوگی تو اس کو معلوم ہے کہ ممکن ہے میرے گھر والے ویسے مجھے بہت زیادہ نقصان پہنچا دیں. اور ایسے بہت سارے کیسز ایسے بہت سارے کیسز ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہوتے ہیں ایسے کیسز. تو اس لیے یہ تو سب سے پہلی بات ہے. یہاں تک کہ اگر سبحان اللہ اگر 2 لوگ آئے ہیں، والدین اور اولاد ہیں، اگر ان کا آپس میں کوئی مسئلہ ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ والدین سے جو آپ نے سنا آپ اولاد کے سامنے وہ چیزیں رکھ دیں گے، ساری اولاد سے جو سنا آپ والدین کے سامنے رکھ دیں گے.
نہیں ایسا نہیں ہوگا. یہ پھر الگ ایک چیز ہے کہ جب آپ کے پاس جب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں آپ سے ڈسکس کریں, تو پھر یہ الگ پوری فیلڈ ہے کہ آپ کو کس طرح سے ہونا چاہیے, آپ کو رازوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے, آپ کو چیزوں کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے. اور یہ تو ایسی ہے کہ بس چیز ایک سنو اور اس کے بعد آپ نے ایسے اس کو دفن کرنا ہے اپنے دل میں دماغ میں کہ آپ کو یاد بھی نہ ہو. اور اسی میں خیر ہوتی ہے الحمدللہ کہ آدمی کا کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ایسا کسی نے ڈسکس کیا, آپ اس کی رہنمائی کریں, اس کے بعد بس اس کو بھول جائیں. شیخ کلیریفائی کرنے کے لیے میری نظر میں مینٹور کی جو ٹرم ہے, اور آپ سے ہی سیکھا ہے, بہت بڑا ایک منصب ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, اینکر کی حیثیت رکھتا ہے نا, اس کے اینکر ہوتا ہے. تو جو ہمارے ائمہ ہیں, مساجد کے جو امام ہوتے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ ان میں سے 90 عام مسجدوں کی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد میں مثال کے طور پہ, پاکستان میں 90% ان میں سے کوالیفائڈ نہیں ہوتے مینٹور بننے کے لیے, تو یہ صحیح ہوگا نمبر یہ 90% کا, یا میں نے زیادہ کہہ دیا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میرے خیال میں یہ برعکس ہے. ان میں 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ قابل ہوتے ہیں, لیکن ہر بندے کا نا اپنا الگ ایک لیول ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ جس اعتبار سے بات کر رہے ہیں وہ شاید 95% نہیں قابل ہوتے, میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں. لیکن میں جس اعتبار سے بات کرتا ہوں نا, اس اعتبار سے میں اس لیے لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہلے ہی بچوں میں, نوجوانوں میں یہ ہے کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہے, ہمیں تو کوئی ایسا بندہ ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو بندہ اس قابل نہیں بھی ہوتا نا, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے مسائل کو سمجھ نہیں رہے ہوتے, بلکہ کچھ دعویٰ آرگنائزیشنز بھی وہ اس غلطی کا شکار ہوئیں اور نقصان اٹھایا, اور وہ بہت زیادہ نقصان انہوں نے اٹھایا. انہوں نے یہ کہا کہ یار ہم اپنے پلیٹ فارمز پر علماء اور مشائخ کو اس لیے نہیں بلاتے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں یا ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. یہ غلطیاں ان سے ہوئیں تو وہ بڑے دور جا پڑے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, انبیاء کی جگہ پر علماء ہوں گے, وہ تھوڑا سا نا ہر زمانے میں تھوڑا سوٹ نہیں کرتا. ان نادان لوگوں کو پتہ نہیں کہ وہ کتنی بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ کہ اگر واقعی مساجد میں اسکالر ہیں, وہی بات پہلے یہ ہے نا کہ لوگ اگر تو جائیں گے کسی امام کے پاس جس نے قرآن تو پڑھا ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ فہم نہیں ہے, تو پھر 98% لوگ بھی مینٹور بننے کے قابل نہیں ہوں گے, الا یہ کوئی ایسا بندہ ہو جس کو معلوم ہو, اس نے ایک عمر گزاری ہو, وہ علماء کے پاس بیٹھا ہو, اگرچہ وہ عالم خود پراپر نہ ہو تو وہ اچھا وہ بھی گائیڈ کر سکے گا. لیکن جن لوگوں کے پاس جتنا علم ہے, اور ہر مسجد میں لازمی طور پر لوگ اپنے مسجد کے امام, خاص طور پہ خطیب, اس سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. اور وہ یعنی یہ تقریباً 100% مساجد میں ہوتا ہے, تھوڑے کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں, کرتے ضرور ہیں, تو وہ ایک حد تک ان کی رہنمائی کے قابل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگ آگے انہوں نے اپنے نکاح طلاق کے مسائل ڈسکس کیے, انہوں نے بتا دیا. ہاں البتہ یہ جو یوتھ کے ایشوز ہیں نا, یا جو ماڈرن ایشوز ہیں, ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ بہت سارے جو ہمارے علماء یا بہت سارے ہمارے مساجد کے جو ائمہ ہیں وہ ان پہ پوری طرح سے گرفت نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر پاتے, تو یہ بات ٹھیک ہوگی. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اسد بھائی, میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے, وہ ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے کوئی چیز ڈسکس کرنے کے لیے, یا کسی امام خطیب کے پاس جاتا ہے, تو اس کو لگتا ہے یار میری بات ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو وہ پھر ایک ذہن بنا لیتا ہے کہ یار یہ لوگ تو بات سمجھتے نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں اتنی جلدی ذہن آپ نے کیوں بنا لیا ہے؟ اگر وہ آپ کی بات نہیں سمجھ رہے تو کوئی بات نہیں, آپ جس اسپیسیفک ایک انداز میں بات کر رہے ہیں وہ انداز ان کے لیے نیا ہے, آپ دوبارہ جا کے ان کو بتائیں, تیسری مرتبہ بتائیں, چوتھی مرتبہ بتائیں, آپ کی بات بھی وہ سمجھنا شروع کر دیں گے, دوسروں کی بات بھی سمجھنا شروع کر دیں گے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ جیسے آپ کسی جگہ جاتے ہیں, پاسپورٹ آفس مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں, آپ جس ونڈو پہ جاتے ہیں اس سے جا کے آپ ایک سوال کرتے ہیں, یا وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ چیز لے آئیں, آپ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے آپ کو یہ بولا ہے, آپ کو پھر تھوڑی سی اور کنفیوژن باقی رہتی ہے, پھر دوبارہ پوچھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ناراض ہو جاتے ہیں. اب ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک 200 بندوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کے پاس آنے والا اکیلا بندہ ہوں, مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے. جی, حالانکہ پاسپورٹ میرے پاس بھی ہے, میں پاسپورٹ استعمال کرنے والا ہوں, لیکن یہ اسپیسیفک ایک فیلڈ ہے, اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی بندہ, کوئی بچہ, کوئی نوجوان کسی عالم صاحب علم کے پاس یا امام خطیب کے پاس جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یار میری تو بات ہی نہیں سمجھ رہے, کوئی بات نہیں, آپ ان کو سمجھا دیں, آپ دوسری دفعہ سمجھا دیں. تو آپ نے اپنی بات سمجھانی ہے نا, باقی دین کا جو علم ہوگا ان کے پاس اس کے اکارڈنگ وہ آپ کی بات سمجھ کے آپ کو سمجھا دیں گے.
یہ بات آپ کی صحیح ہے. اصل میں بھی آپ بات کر رہے تھے نا تو سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کہا نا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم. تو مطلب ہمیں کوئی تو اسپیس دینی پڑے گی. اب ہم کوئی یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ ناسا کا سائنسدان بھی ہو, عالم دین بھی ابن تیمیہ ہو, بالکل ایسا ہر لحاظ سے. یعنی آپ آدمی کے پاس جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ یار یہ جو بی پازیٹیو جو ہوتا ہے وائٹامن, یہ مطلب کہ شرعی طور پر کہاں سے نکالا جا سکتا ہے, اس کو کہیں کہ یار یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو آپ بتائیں, پھر آپ بتائیں کہ اس طرح سے اس کو کرتے ہیں, تو اس میں آپ بتائیں کوئی غیر شرعی چیز تو نہیں ہے. نہیں, میں اپنے آپ کو, میں مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں یوتھ کے مسئلے بہت سمجھ پاتا ہوں. میری خام خیال یہ ہے. تو اب ایک بچہ اس دن آیا نا, تو وہ بات کر رہا ہے اور بات کرتے کرتے کہتا ہے کہ وہ پھر نا وہ اس نے ایسی پوکی حرکت کی. تو میں نے کہا پوکی, تو آئی ڈونٹ نو میں صحیح ورڈ بول بھی رہا ہوں کہ نہیں, اگر نہیں ہوا تو وہ اس میں ہم تھوڑا سا لگا دیں گے سب ٹائٹل ٹائپ نا. میرا خیال ہے پوکی تھا. میں نے کہا ایک سیکنڈ یار, باقی ساری آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے, پوکی کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کیوٹ. تو اب دیکھیں نا, اگر اس کی پوکی مجھے نہیں سمجھ آئی تو اب وہ نئی ٹرم ہے نا. تو وی نیڈ ٹو گیو روم ٹو اسکالرز ایز ویل کہ بھائی ان کو ساری باتیں پتہ ہونا ضروری نہیں ہے, شریعت کا علم ہونا ضروری ہے. وہ ہے تو آپ اپنے مسئلے ان سے ڈسکس کرو. اور یہ جو نئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو مختلف لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہر کوئی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آپ کو ان کو بتانا اور سمجھانا پڑتا ہے. جیسے وہ مشہور ہے نا کہ بچہ سائنس پڑھ کے بڑے عرصے کے بعد گاؤں میں آیا, اپنے دادا سے ملا, تو دادا نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سائنس پڑھتا ہوں. وہ کیا ہوتی ہے؟ سائنس یہ ہوتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ایک مکھی جو ہوتی ہے نا اس کی 600 آنکھیں ہوتی ہیں. اچھا یار, بیٹھتی پھر بھی گند پہ ہے. تو ان کا تو اپنا انداز ہے دیکھنے کا. تو اسی طرح سے یہ جو ہمارے علماء ہوں یا مساجد سے وابستہ لوگ ہوں, جدید چیزوں کا ان کے پاس جتنی انفارمیشن ہے اس کے اکارڈنگ ہوگا. اچھا, اس میں یہاں پہ نا ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں. آپ نے وہ جو جس کی طرف اشارہ کیا نا, حدیث کی طرف, صحیح بخاری میں ہو, انتم اعلم بامور دنیاکم. کرونا کے دنوں میں, باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں, سعودیہ میں یہ پریکٹس ہوئی اور ہر جگہ پہ یہی ہونی چاہیے تھی, اور یہی اسلام کا طریقہ ہے. ہر وہ ایشو جو کسی خاص فیلڈ سے متعلق ہو, اس میں علماء کو تب تک فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے رابطہ نہ کر لیں. کرونا میں ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا, نمازوں میں جماعت کے دوران فاصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس کے اوپر 2-3 دن علماء کی اور ڈاکٹرز کی میٹنگ چلیں, اور اس کے اوپر ساری چیزیں, ہر پہلو کو ڈسکس کیا گیا. پھر اس کے بعد پھر یہ اناؤنس کیا گیا کہ اب لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے اور اب یہ فاصلہ بھی رہے گا, اور اب یہ چیزیں ہوں گی. تو اس طرح سے علماء کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے معلومات کو لے کر اس کو دیکھیں گے کہ شرعی اعتبار سے پرکھیں گے اور آپ کو بتا دیں گے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, زبردست ہے. اچھا, وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے سوال تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا کہ کس طرح سے یہ بندہ ان کو اپروچ کرے, تو ایک تو آپ نے کہہ دیا نا کہ جتنے بھی مساجد کے علماء ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر کوالیفائی کرتے ہیں, آپ ان سے شریعت کا علم لیں, اپنے مسئلے حل. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, کیا پوچھنا چاہ اصل میں دیکھیں نا کہ ان کو وہ کیسے تلاش کریں. اگر کسی بچے کا ابھی تک, کسی نوجوان کا ابھی تک اپنی قریب کی مسجد تک ہی ایکسیس نہیں ہے, There you go. تو پھر وہ کیا کرے گا. اوکے, سو یس, بیوٹیفل. یہ بات کر کے نا آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اندر تھنگ. دس از بیوٹیفل. مطلب ایک بچہ ہے, اپنے دماغ میں شیخ وہ کہتا ہے کہ میں نے 30 سال میں ریٹائر ہو جانا ہے, میں نے کرپٹو میں انویسٹ کرنا ہے, میں فوریکس میں کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, گو ٹو مارکیٹنگ انجینئر بن جاؤں گا, فری لانسنگ, ساری باتیں کرتے کرتے اب اس کے دیز تھنگز آر بیوٹیفل, رائٹ. ہم تو کہتے ہیں بہت اچھی باتیں, 30 میں کیا 25 میں ریٹائر ہو جاؤ, پیسیو انکم سب کچھ کرو. اچھا, ساتھ وہ دین سے محبت اس طرح سے بھی کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اپنے ابو کو اے سی لگوا کے دینا چاہتا ہوں, امی کو کچن میں کام والی رکھ کے دینا چاہتا ہوں. بیوٹیفل پازیٹیو تھنگس. ایٹ دا سیم ٹائم اس کے دماغ میں ایسی چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں, پتہ نہیں ہے, کرسچنز ہی کیا پتہ ٹھیک ہوں, کیا پتہ ہندو ٹھیک ہوں. اب یہ بات آپ نے اتنی اچھی کی ہے نا کہ دیکھیں کہ بیٹا آپ 30 پہ ریٹائر ہونا چاہتے ہو تو دیکھو آپ کتنی ایفرٹ کرتے ہو اس کے لیے. یہ جو آپ کے سارے شبہات ہیں, آپ قریب کے مسجد کے امام صاحب آپ کا نام بھی نہیں جانتے, آپ ان کا نام بھی نہیں جانتے, تھوڑی ایفرٹ تو کرو, تھوڑی جان تو مارو. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ, اب شیخ ابوبکر حنیف ہے نا حفظہ اللہ, تو میں ان کو دیکھتا تھا, میرا بڑا دل چاہتا تھا وہ مجھے جانے, بہت میرا دل چاہتا تھا. تو وہ جب بھی اسٹیج سے اترتے میں ان کے پاس چلا جاتا, شیخ میرا نام اسد ہے, شیخ میرا نام اسد ہے. تو میں نے ان کو نا 2-3 ہفتے ایسے بار بار یاد کرایا. ان کا اپنا نمبر سیو میرے خیال سے میں نے غالباً کروایا, شیخ یہ اسد خلیل الہدا پلیز سیو کریں یہ.
تو ایک دن جو ہے وہ دور سے آئے اور یوں ہاتھ دونوں کر کے کہتے ہیں اسد بھائی اب آپ کا میں نام نہیں بھولوں گا. سو سی پٹ سم ایفرٹ انٹو اٹ. مسجد کے ائمہ سے نکل کر بھی کوئی اگر ایسا بندہ آپ کو لگ رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت کوئی اوپر کی چیز ہے, تو جا کے اپنا تعارف کرا دو اسے. میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو, یوتھ کو, جو یہ جن کا یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ ہم علماء تک اپروچ نہیں ہوتی ہے, وہ بات ہماری سمجھ نہیں رہے ہوتے, تو اس میں وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سائڈ پہ کچھ تھوڑی سی کوتاہی ہے یا کمی ہے علماء کی سائڈ پہ. ہاں جی. لیکن اصل میں تھوڑا سا اگر انصاف سے دیکھیں تو کوتاہی ان کی سائڈ پہ. یار آپ اپنی بات ہی نہیں سمجھا سکے ہو, یعنی آپ کتنے کمزور ہو کہ آپ اپنی بات ہی نہیں سمجھا سکے. اور وہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے, کوئی عام آدمی نہیں ہے, وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ ایک اسکالر ہیں یا کسی حد تک دین سے متعلق تو ہے نا. تو یہ تو کمی آپ میں ہے بھائی, آپ اپنی بات نہیں سمجھا سکے ہو, نہ کہ ہم ان کے اوپر ہی ڈال دیں. تو جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں نے یہ ایفرٹ کیا اور آخر کار وہ میرا نام جان گیا اور انہوں نے اس طرح سے پکارا, ہمیں بھی اس طرح سے ایفرٹ کرنی چاہیے. اور صرف ہمیں ایفرٹ کیا کرنی چاہیے, صرف ہم نے جو اپنے فرائض اوبلیگیشنز جو ہم نے ترک کر رکھی ہوتی ہیں نا, ہم ان کو پورا کرنا شروع کر دیں. ایک میل ہو, مسلمان ہو, اور وہ مسجد میں نہ جائے تو اس نے اوبلیگیشنز کو چھوڑ رکھا ہے, جانا تو شروع کرے, اس کو کچھ اندازہ ہو جائے گا. پھر ابھی تو اسد بھائی یہ تو اب آسان معاملہ ہو گیا ہے, ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہے, جی, ہمارے پاس یوٹیوب موجود ہے, دنیا بھر کے سارے اسکالرس وہ موجود ہیں. اب تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا, تھوڑی سی ایفرٹ کے بعد ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یار مجھے کس کے پاس جانا چاہیے اور کیسے جانا چاہیے. اور ان سب چیزوں میں بھی یہ ہے کہ بندے کو کسی کے پاس بھی وہ جائے لیکن علم سے اپنی وابستگی ضرور رکھے. بالکل صحیح ہے. شیخ ایک اور میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور یہ لوگوں کو بہت ہیلپ فل ہوگا. دیکھیے میں نے آپ سے سیکھا نا کہ مینٹور انسان کو, مرشد جو ہے وہ پکڑنا چاہیے اور اس کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. اب میری فجر کی نماز جو ہے نا, میں اس میں بہت کوتاہی تھی. کبھی گھر میں پڑھ رہا ہوں, کبھی کچھ کر رہا ہوں, کبھی لیٹ پڑھ رہا ہوں, بہت کوتاہی تھی. اور میں اپنے دل کے اندر ہی نا, آئی واز آلموسٹ ڈیڈ فرام دا انسائڈ, کہ مجھے تھا, یہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے, کہ میں باہر جاتا ہوں, لوگ مجھے سمجھتے ہیں اسد بھائی السلام علیکم, اسد بھائی, میں بھی کہتا ہوں وعلیکم السلام, بٹ میں نے فجر میں کوتاہی کی ہے. میں نا اندر ہی اندر سے نا بالکل ایسے تھا کہ آئی واز آلموسٹ ڈیڈ. میں کیا کروں, بہت کوشش کی فجر کی نماز درست کر لوں, نہیں ہو پا رہی تھی. میں نے ایک دن کیا کیا کہ ڈاکٹر فضل الہی کے ساتھ نا مجھے تھوڑا سا ٹریول کرنے کا موقع ملا, 5-7 منٹ چھوٹا سا, یہاں سے لے کے ان کو گھر تک ان کو چھوڑنا تھا مسجد سے نا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اب وہ ڈاکٹر فضل الہی کا آپ کو پتہ ہے, آپ بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کو میرے سے نا, تو بات کرتے ہوئے بھی بندے کو تھوڑا سا لگتا ہے ڈر, انلیس کہ آپ ان کو بہت اچھا جانتے ہیں تو پھر تو وہ بہت شفیق ہے, دور سے لگتا ہے کہ وہ سخت ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے. جی بیٹا کریں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نا یہاں پہ آپ کے مسجد کے سامنے ہی رہتا ہوں, تو میں فجر کی نماز میں اگر آج کے بعد نہ آؤں نا تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اس نے کہیں اور پڑھ لی ہوگی, اس کا مطلب میں نے نہیں پڑھی, اور آپ نے ساروں کے سامنے مجھے کھڑا کرنا ہے یا آپ نے ساروں کے سامنے مجھ سے پوچھنا ہے. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا بیٹا کہاں رہتے ہو ایگزیکٹلی بتاؤ. میں نے ان کو ایگزیکٹ اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا. کہتے بس ٹھیک ہے. شیخ آج صبح کی یہ بات ہے, وداؤٹ اینی ایگزیجریشن, وہی بات ہے ہم نے آپ سے سیکھا الحمدللہ, ایگزیجریٹ نہیں کرنا. وداؤٹ اینی ایگزیجریشن آج کی نماز میں درس دینے کے لیے جب وہ فجر کے بعد کھڑے ہوئے تو مجھے کہتے اسد بیٹا. میں نے کہا لو جی. میں گیا, کل کدھر تھے؟ میں نے کہا شیخ وہ یہاں پہ تھا نہیں, کہیں گیا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ نا. سستیاں نہ کیا کرو. شیخ اتنا زیادہ مجھے اس بات سے فائدہ ہوا ہے نا, میں اس دن بھی آپ سے پوچھ رہا تھا, کئی دفعہ نا فجر کے لیے الارم دیکھوں اور رات کو, آپ کو پتہ ہے رات کی جاب ہے, گھنٹہ پہلے سویا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں یار اچھا گھر میں پڑھتا ہوں, لیکن مجھے نا ڈاکٹر صاحب ذہن میں آ جاتے ہیں. مینٹورس کا اس طرح سے بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے. میں نے ابھی ویسے یہ بات میں کرتا رہتا ہوں, شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو. 2-3 دن پہلے ہمارے یہاں پہ نا شفا میں ظہر کا ایک درس ہوتا ہے, تو اگر میں موجود ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ چلیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دیں کہ میں کچھ باتیں کر دوں. چند دن پہلے میں نے یہ بات کی کہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی, بہت بڑی نعمت, انمول نعمت, جس کو لوگوں نے زحمت سمجھ لیا اور تکلیف سمجھ لیا, لیکن جب وہ اسے محروم ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگوں کا احساس ہو جاتا ہے, کچھ کو نہیں بھی ہوتا. تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں کوئی بندہ ڈانٹنے والا ہو, ہمیں کوئی پوچھنے والا ہو, ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ہو. آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, آپ نے یہ کام کیوں کیا. یہ بچوں کو نہیں سمجھ یہ آئے گی. اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی, اور خاص طور پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب تھے, ہماری دادی جان تھی, ہماری بڑے تھے, والدہ تھیں, جب تک وہ تھیں ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے صبح فجر کے لیے اٹھا دینا, ہم چلے جانا, اور بہت سارے کاموں میں بھی ہمیں لگتا یہ تھا کہ یار یہ ہمیشہ ڈانٹتے رہتے ہیں, ہمیں تکلیف تو ہوتی تھی. لیکن اب وہ جب نہیں ہیں یا ہم ان سے دور ہیں
تو پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کتنی خیر سے محروم ہیں. ایک چھوٹی سی چیز جو ہمیں بری لگتی تھی کہ بار بار کہہ رہے ہیں, صرف اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے کتنا کچھ ہمیں کتنی خیر مل رہی تھی. تو ہم لوگ تو اس سے ہماری جان جاتی ہے نا, کیونکہ ہمارا محاسبہ نہ کرے. اس لیے تو وہ ایک جملہ ہماری سوسائٹی کا خاص طور پہ یونیورسٹیز میں اور خاص طور پہ فرینڈ شپ میں ایک بن چکا ہے. اور یہ ہم نے اپنی ریسرچ کے مطابق ہمارے خطبات بھی اس پہ چلتے رہے اور کچھ کتابیں بھی انشاءاللہ اس پہ آ رہی ہیں کہ لوگ ایتھیسٹ کیسے ہوتے ہیں جی. اور وہ چیزیں جو ایتھیزم کی طرف یا لبرلزم کی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی ہیں, ان میں کچھ چیزیں بڑے وائڈ اسپریڈ کچھ جملے بھی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے ڈونٹ جج می. یا سبحان اللہ. اب یہ ڈونٹ جج می کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے جو مجھے اس طرح سے دیکھے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. شتر بے مہار ہوتا ہے نا, شتر بے مہار. اور یہ اس قدر بڑی غلطی ہے, اللہ اکبر, اس قدر بڑی غلطی ہے کہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی کہ کوئی بندہ کسی شاخ پہ بیٹھا ہو, اسی شاخ کو کاٹ رہا ہو, نیچے سے کوئی بندہ گزرنے والا کہے کہ یار آپ یہ کیوں کر رہے ہو, آپ یہ نہ کرو, اور تھوڑا سا وہ سخت انداز میں بولتا ہے گر جاؤ گے, وہ کہتا ہے یار مجھے ڈونٹ جج می, مجھے جج نہیں کرو. جب وہ گرے گا تو اس کو پتہ چلے گا. Sir, this is one of the curses of the modern society نا, یہ انڈیویجولزم جو ہے نا, انڈیویجولزم کہ میں بس اکیلا ہوں, بس مجھے کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. یہ کوئی بندہ جو میں نے جو شروع میں کہا تھا نا آپ کی بات میں کہ یہ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی, تو بچے نا اصل میں آج کے کہتے ہیں کہ ابو بھی اگر ان کو کچھ کہہ دیں نا, امی بھی کہہ دیں, تو جیسے اس دن بھی آپ کہہ رہے تھے کہ آج کل کی بچیاں یہ کہتی ہیں ماما آپ مجھے جو بار بار کہتی ہیں نا کہ دوپٹہ کرو دوپٹہ کرو, اب تو بالکل نہیں کروں گی, جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی تب تک میں نہیں کروں گی. اینڈ دس از انٹائرلی رانگ. کسی بندے کو تھوڑا سا بھی کسی آرگنائزیشن میں جاب کرنے کا موقع ملے نا, تو اس کو پتہ چلے گا ہائرارکی کے بغیر چلتا ہی نہیں, جواب دہی کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کا جو نظام رکھا ہے اور یہ جو نماز پڑھنے مسجد میں جانے کا جو نظام رکھا ہے, وہ اسی لیے بھی ہے بہت ساری حکمتوں کے ساتھ, یہ بھی کہ بھائی آپ ایک بندھن میں بندھ جاؤ تاکہ لوگ آپ کو چلاتے رہیں. کبھی آپ کی موٹیویشن ڈاؤن بھی ہو تو آپ اس سسٹم میں چلتے رہو. تو اس سسٹم میں داخل ہونا بہت ضروری ہے.